جب یہ کسی کو مارتا تھا تو اس نے اسپیشل کلون یعنی مسخروں والی ڈریسنگ کی ہوتی تھی۔ یہ ایک امریکن سیریل کلر، ریپسٹ اور بزنس مین ہے۔ اسے کلر کلون کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے 33 سے زائد نوجوانوں اور بچوں کی جان لی تھی۔ یہ مختلف چائلڈ ہاسپٹلز اور پارٹیز میں پرفارم کر کے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا، اور پھر نیکسٹ کیا ہوتا اسی کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کریں گے جان وائن گیسی کی، جو کہ پوگو دی کلون کے نام سے مشہور ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ مجید اور آپ اس وقت موجود ہیں انفو پر۔ گیسی 1942 کو شکاگو میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے فادر ایک کار میکینک اور مدر ہاؤس وائف تھی۔ گیسی کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا جہاں عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے فادر الکوہلک تھے جو کہ ڈرنک اپنی فیملی کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ روزانہ گیسی کی عزت نفس کا جنازہ نکلتا تھا، کیونکہ اسے گھر میں اسٹوپڈ اور ڈم سمجھا جاتا تھا۔ گیسی پر ہر بات پر تنقید کی جاتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ گیسی کا بچپن فزیکلی ابیوسو تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ محض 6 سال کی عمر میں گیسی نے پاس موجود ایک ٹوائے اسٹور سے اسپورٹس ٹرک چرایا تھا، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ چائلڈ ہوڈ سے ہی گیسی کرائمز کی طرف راغب تھا۔ اسکولنگ یعنی تعلیم میں بھی گیسی کی کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی۔ یہ کئی ماہ تک کلاسز سے غائب رہتا، جس پر یہ کئی بار اپنے والد سے تشدد کا نشانہ بھی بن چکا تھا۔ محض 18 سال کی عمر میں گیسی نے پالیٹکس میں انٹرسٹ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک لوکل پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تھی، جس کی یہ کئی پولیٹیکل ورکشاپس میں بھی جاتا تھا۔ دوستو 1964 میں گیسی نے اسپرنگ فیلڈ شہر میں ایز اے سیلز مین کام شروع کیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ بہت جلد یہ پروموشن کے بعد سیلز مینیجر بن گیا تھا۔ اب اسی دوران گیسی کا پہلا ہومو سیکشول کیس سامنے آیا، جس میں یہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ملوث تھا۔ 1 سال بعد گیسی اسپرنگ فیلڈ کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا تھا۔ پھر گیسی نے کئی ریسٹورنٹس اور کنسٹرکشن بزنسز میں انویسٹمنٹ کی اور یہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ 1967 میں گیسی نے فرسٹ ٹائم اپنے کولیگ کے بیٹے وورس کا ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد گیسی کی یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیوسلی سامنے آنے لگیں۔ دوستو گیسی بچوں کو $50 دے کر انہیں ہومو سیکس پر راضی کرتا اور انہیں یہ یقین دلاتا کہ وہ یہ کام محض سائنٹیفک ریسرچ کے لیے کر رہا ہے۔ گیسی وکٹمز کو جاب کی آفر کر کے اپنے گھر بلاتا، ان کا ریپ کرنے کے بعد مرڈر کر دیتا تھا، اور پھر یہ ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر کے بیک یارڈ میں دفنا دیا کرتا تھا۔ گیسی نے ایسے ہی کرتے ہوئے ایک ایک کر کے 33 سے زائد نوجوانوں کا قتل کر دیا تھا۔ دوستو مرڈر سے پہلے یہ ظالم انسان وکٹمز پر بہت تشدد کیا کرتا تھا۔ بچے تو اس کا جوکر سا حلیہ دیکھ کر اس سے میجک ٹرک سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، اور پھر جو بچوں کے ساتھ ہوتا وہ ناقابل بیان ہے۔ گیسی کئی ڈیلیوری مینز کو پیزا ڈیلیوری کے لیے اپنے گھر بلاتا اور پھر وہ واپس نہ جا پاتے۔ دوستو یوں لوگوں کے غائب ہو جانے پر پولیس نے بہت تیزی سے انویسٹیگیشنز شروع کر دی تھی۔ اسی دوران وورس نے اپنے ڈیڈ کو گیسی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈیڈ نے جب پولیس کو بتایا تو گیسی پر ریسرچ ہونے لگی۔ دوستو پولیس کو اس جوکر شخص کے گھر سے 26 ڈیڈ باڈیز ملی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کرال سپیس بنا رکھی تھی جہاں یہ لوگوں کو قتل کر کے دفنا دیا کرتا تھا۔ کئی باڈیز کو یہ ایک ہی قبر میں دفنا دیتا اور کئی کو پلاسٹک بیگز میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا۔ اس پاگل شخص نے اپنے کچن، لانڈری روم اور حتیٰ کہ بیڈ روم میں بھی وکٹمز کی قبریں بنا رکھی تھیں۔ دوستو آخر ہر برائی کا ایک خوبصورت برا انجام ضرور ہوتا ہے۔ گیسی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس سے لائف ٹائم جیل کی سزا سنا دی گئی تھی۔ دوستو جیل میں رہتے ہوئے گیسی اپنی لائف سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے کورٹ میں اپنی موت کے لیے کئی پٹیشنز فائلڈ کی، لیکن اس کی ہر درخواست مسترد ثابت ہوئی۔ فائنلی 1994 میں US سپریم کورٹ کے فیصلے پر
गेसी को मौत की सजा सुना दी गई। मौत से पहले इस जोकर ने अपनी फैमिली के साथ आखिरी पार्टी मनाई थी जिसमें इसने खूब फ्राइड चिकन खाया। एट लास्ट इसे लीथल इंजेक्शन देकर मौत के सुपुर्द कर दिया गया। दोस्तों मौत से पहले इसके आखिरी वर्ड्स ये थे, किस माई एस। तो ये थी दोस्तों पोगो द क्लोन की कहानी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये जोकर कैसा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर उस बात से आगाही के लिए जो आप जानना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।